بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے ثاقب ڈیجیٹل میڈیا۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویلاگ کے اندر ناظرین دو چیزوں کے اوپر بات کریں گے، ایک تو جیل بھرو تحریک اور اس پہ رات کیسی گزری جو لوگ جیل میں کل گئے ان کی، اور ان کو آج شفٹ کہاں کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2 بندیال صاحب کا سو موٹو کہ الیکشن 90 دن کے اندر کیوں نہیں ہو رہے ہیں ایوری تھنگ، اس کے اوپر بات کریں گے تھوڑی سی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ لاہور سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ پہلے یہی تھا کہ 205 لوگ، 5 لیڈران، 200 کارکنان جائیں گے، لیکن بعد میں شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، سینئر جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے، عاظم سواتی صاحب کے، تمام لوگوں نے بھی گرفتاریاں دے دی۔ اب گرفتاریاں تو دے دی، تو گرفتاریوں کے بعد کافی دیر تو ان کو لاہور کی سڑکوں کے اوپر گھمایا جاتا رہا، فائنلی کوٹ لکھپت جیل لے گئے۔ اب رات ہونی تھی کیونکہ لیٹ ہو گیا ہوا تھا اس ٹائم کے اوپر، تو کوٹ لکھپت جیل میں تحریک انصاف کے جو ورکرز اور لیڈران ہیں، انہوں نے کافی سارے لوگوں نے کوشش کی ان سے ملنے کی، لیکن کسی کو بھی ملنے نہیں دیا گیا ان لوگوں سے۔ اس کے بعد کوشش کی گئی کہ ان کو کہ ہم کھانا پہنچا لیں، بستر پہنچا لیں، تو وہ بھی میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو دوستوں سے بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ جی تنگ کیا گیا پولیس کی جانب سے، کسی کو بھی کوٹ لکھپت جیل میں یا ان سے ملنے کی ملاقات کی اور کھانا اور بستر وغیرہ پہنچانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ رات کو کافی دیر تک ان کے مذاکرات وہاں پر چلتے رہے۔ وہی بات رانا ثناء اللہ کہتے رہے ذرا ان کو جیل آنے تو دیں پھر دیکھیں گے، اور وہی ہوا کہ یہ جیل آئے تو صحیح تو وہ گو ویکھ لیں گے۔ ایک اور چیز میں کل کی مینشن کرنا چاہتا ہوں، ایک عباد فاروق نامی شخص ہیں، تحریک انصاف کے کارکن ہیں، اور انہوں نے کل کسی اور بندے نے پاکستان تحریک انصاف کے نے پولیس سے بدتمیزی نہیں کی، کوئی مار پیٹ نہیں کی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی۔ گاڑیوں کے اوپر لوگ ضرور چڑھے ہیں، وہ بھی جب ان کے لیڈران گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہیں تحریک انصاف کے، تو یہ اوپر چڑھ گئے ہیں گرفتاریاں دینے کے لیے ان گاڑیوں کے۔ عباد فاروق صاحب ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے کل ایک فوٹیج میں نے دیکھی ہے ان کی، بعد میں اس موقع پہ آن سپاٹ اس جگہ پہ نہیں تھا جہاں پہ یہ کوئی کر رہے تھے، میں اس ٹائم پہ شاید CCPO کے دفتر کے باہر موجود تھا۔ تو یہ صاحب جو ہے یہ گاڑی کے اوپر، پولیس کے اوپر چڑھ کے گاڑی کو ٹھڈے مار رہے ہیں، گاڑی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ونڈ سکرین اینڈ ایوری تھنگ، دیٹ از رانگ۔ اور تحریک انصاف کے لیڈران کو اس قسم کے کسی بھی رویے کو ڈسکریج کرنا چاہیے، سیاسی تربیت کرنی چاہیے۔ آپ جمہوری طریقے سے احتجاج کرنے گئے تھے، نہ کہ آپ کوئی سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے یا گاڑیوں کو نقصان پہنچا کر کوئی بدماشی کرنے گئے تھے، نہ اس کے اوپر آپ کو کوئی میڈل ملنا ہے۔ یہ وہ پنجاب پولیس ہے کہ جو خود اناؤنس کرتی ہے کل کہ جو لوگ گرفتاری دینا چاہیں، پریزن وینس کھڑی ہیں، آپ لوگ جا کر اس کے اندر بیٹھ جائیں۔ کسی بندے نے کل کوئی ٹارچر، کوئی ٹیئر گیس کچھ نہیں تھا وہاں پر کل، پھر بھی یہ غلط ہے، زیادتی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس طرح کے رویوں کو تحریک انصاف کو آن ورڈز دے شوڈ لک انٹو اٹ کہ یار کوئی بھی بندہ اس قسم کی حرکت نہ کیا کرے۔ بہرحال آج یہ تو تھے لاہور کے حالات کے اتنے، اور آج ہاں ان کو شفٹ کہاں کیا جا رہا ہے۔ میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ میری اطلاعات یہ تھی ڈی جی خان اور میاں والی کی جیلیں جو ہیں ان کو صاف شاف کروا کر نیٹ اینڈ کلین کر دیا گیا تھا کہ یہاں پہ شفٹ کرنا ہے۔ اب ان لوگوں کو صبح آج کوٹ لکھپت جیل سے گاڑی لے کر نکلی، اسد عمر وغیرہ کو ان کو صبح نکل گئے تھے، کوئی 6-7 بجے کے قریب گاڑی لے کر نکلی ہے، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو میاں والی اور ڈی جی خان کی جیلوں میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، کب ضمانتیں کراتے ہیں، وہ تحریک انصاف کا معاملہ ہے، اور اگر ضمانتیں کروانی تھی جیل بھرو تحریک کا مطلب کیا تھا، یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں تھوڑی سی، تمام جو صحافی ہیں ہمیں بھی تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے کہ اس کے اوپر کلیریفیکیشن آنی چاہیے کہ واٹ نیکسٹ، پلان کیا ہے، کیا ابھی مزید تحریک انصاف کے لوگ گرفتاریاں دیں گے یا ان کی ضمانتیں ہوں گی کہ لیڈرشپ باہر آئے گی؟ کیونکہ تحریک انصاف کا ورکر خود سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اگر لیڈرشپ ہی ساری جیل میں چلی جائے گی تو پیچھے سے معاملات چلائے گا کون؟ بہرحال آج KP سے بھی جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور KP کی جیل بھرو تحریک آپ دیکھیں گے کہ وہ تو بہت ہی نیکسٹ لیول ہوگا، اس میں تو معاملات بہت ہی آگے ہوں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ فردر کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2 جو KP والی جیل بھرو تحریک ہے اس کے اندر تھوڑی سی نا، وہ مجھے نہیں لگتا کہ 205 لوگوں کی لسٹیں یا اس قسم کے معاملات ہوں گے، اور وہاں پر بھی جو ان کے نگران وزیر اعلیٰ جیل خانہ جات ہیں KP کے، ان کی بھی سٹیٹمنٹ ابھی آ گئی ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں، آپ آئیں جیلوں میں، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، چکن پلاؤ سے تواضع کریں گے، آپ کو کافی دیں گے، آپ کو چائے دیں گے۔ تو یہ ایک شغل لگا ہوا ہے، لیکن جیل بھرو تحریک کا ذرا براڈر پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں اس کو تو یہ بہت بڑا مقصد ہے کہ آپ لوگوں نے وہ خوف یا وہ جو فیئر تھا کہ پولیس پکڑ لے گی، حوالات میں جانا پڑے گا، وہ خود سے جب سیاسی کارکن کہے کہ یار یہ دس از دا بیسٹ یو کوڈ ڈو کہ ہمیں پکڑ کر اندر دے سکتے تھے، ہم خود تمہارے پاس چل کر آ گئے، تو اس کے اوپر آ کر کہانی مجھے لگتا ہے بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اس میں آ کر وہ جو خوف کا بت، جس طرح تحریک انصاف ٹرینڈ چلا رہی ہے کہ خوف کے بت توڑ دو، تو یہی مجھے لگتا ہے میرے جیسا شریف آدمی، آپ جیسا شریف آدمی جو ہے
یہ وہی بت ایک ہوتا تھا خوف کا کہ یار جیل حوالات کے وہ تو لوگوں نے وہ توڑ دیے۔ ابھی آصف کھوکھر صاحب مائنورٹیز کے بھی ان کی فوٹوز مجھے سامنے واٹس ایپ پہ ایک دوست بھیج رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کل گرفتاری دی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، یہ لوگ بھی تو مطلب عام ورکر لوگ جو ہیں وہ سارے گرفتاریاں دے رہے ہیں، وچ از گریٹ۔ محمد خان مدنی یہ تو خیر پہلے بھی سیاسی گرفتاریاں دے چکے ہوئے ہیں، لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ جو جس سے خوف ہوتا تھا بدنامی کا، اب وہ عزت کے باعث بنا دیا ہے ہماری پاکستان کی سیاست نے۔ آپ جیل جائیں گے، جیل بھرو تحریک میں آپ ہیرو ہیں، یہ باعث عزت ہے آپ کے لیے۔ اور دیکھیے گا کہ یہ جو لوگ جب باہر آئیں گے، کیونکہ یہ جب گئے ہیں تو بھی ان پہ گل پاشی کی گئی ہے، جب یہ واپس آئیں گے تو بھی گل پاشی کی جائے گی ان کے اوپر۔ بہرحال جیل بھرو تحریک کے جتنے لوگ جیل میں گئے ہیں یہ ہیروز بن کر لوٹیں گے اپنی پاکستان تحریک انصاف، اپنی ان کی جماعت کا۔ سیکنڈلی جی آپ کو پتہ ہے کہ آج خود نوٹس آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لیا ہوا ہے، آج اس کے معاملات ہیں، آج 2 بجے کا ٹائم ہے اب سے کچھ دیر بعد، اور وہ کہانی جو ہے وہ مطلب اس میں آ کے 2 چیزیں چل رہی ہیں کہ ایک تو تحریک انصاف اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، اور نمبر 2 پی ڈی ایم کے لائک مائنڈڈ صحافی جو ہیں وہ اس کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت کچھ غلاظت بکی جا رہی ہے ججز کے اوپر اینڈ اس فیصلے کے اوپر۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے فیصلے کے اوپر کسی کا کیا سٹانس ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ اس کے اوپر وہی سٹانس ہونا چاہیے کہ جو آپ کا تب تھا کہ جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو اسی سپریم کورٹ نے اڑایا تھا۔ سو اسی قسم کا سٹانس رکھیے، کم از کم آپ کے منہ کے اوپر منافقت کا جو ایک پردہ ہے وہ کسی حد تک انٹیکٹ رہے۔ اب ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر ہی مذمت کر لیں یا اس کو کہہ لیں کہ جی نہیں کہ سپریم کورٹ انٹروین کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، تو میرے بھائی تم لوگ جو سارے گھروں میں بیٹھے ویسے ٹویٹس اور ویلاگز میں جو چیخیں مار رہے ہو، تو بھائی صاحب آپ ہی بتا دو کہ آئین کا محافظ کون ہے، تحفظ کون کرے گا؟ کہ اگر ایک سیاسی جماعت یا ایک سے زیادہ سیاسی جماعتیں توڑنا چاہتی ہیں آئین، تو اس کا تحفظ کون کرے گا؟ سپریم کورٹ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ 90 دن کے اندر الیکشن جب آئین کہتا ہے تو اس کو پابند ان سیاسی جماعتوں کو کون کرے گا کہ 90 دن کے اندر تم نے الیکشن کروانے ہیں؟ سپریم کورٹ نہیں تو کون کرے گا؟ کیا ہندوستان سے کوئی جج لے آئیں یا ہندوستان کی کسی عدالت میں چلے جائیں یا افغانستان کی کسی عدالت میں چلے جائیں؟ میں وہ ٹویٹس شیئر نہیں کرنا چاہ رہا، میرا دل تھا کہ میں ساتھ اسکرین کے اوپر وہ ٹویٹس بھی آپ کو چلا کر دکھاؤں کہ یہ جو بہت بڑے بڑے صحافی ہیں ہمارے منافق اعظم جو ہے نا سارے، ججز کے خلاف کس قدر غلیظ کیمپین کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی خیر چیخیں بنتی بھی ہیں کہ اگر آپ مفادات آپ کے کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں، ایک ٹولے کے ساتھ ہیں، تو پھر اگر ان کی خواہشات کے خلاف کچھ ہوگا تو آپ لوگوں کی چیخیں بھی جسٹیفائڈ ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی چیخیں نکل رہی ہیں اس کے اوپر، تو آپ جو لائک مائنڈڈ صحافی ہیں آپ کی چیخیں بھی نکلنی چاہیے اس کے اوپر۔ میرا مدعا صرف ناظرین پاکستان ہے، اور میں امید کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آج پاکستان کو اس ٹریک پر لے کے جائے کہ ہم اس کیوس اور اس گند سے نکل جائیں جس میں ہمیں پھنسا دیا گیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، نہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، نہ ان سے چیزیں کوئی کنٹرول ہو رئی ہیں۔ سو آئی ہوپ آج 2 بجے ہیرنگ ہے، میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ لیگل میٹر ہے، لیگل میٹر کے اوپر میں بہت کیئرفل رہتا ہوں۔ سو آئی ایم شیور اینڈ آئی ایم ویری پازیٹیو کہ انشاءاللہ کچھ اچھی خبریں آئیں گی، پاکستان کے لیے اچھی خبریں آئیں گی، آپ کے اور میرے لیے اچھی خبریں آئیں گی، پاکستان انشاءاللہ آگے چلے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اطلاعات یہ ہے کہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا کیس نہیں چلے گا، یہ 1-2 دن کی ہیرنگ کے اندر انشاءاللہ اس کا فیصلہ آ جائے گا اور پاکستان کے حق میں بہتر فیصلہ آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔